افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شامل نہیں ہوگا. افغانستان نے خود منع کیا آنے سے، نہ کیے کہ نہیں ہم نے نہیں آنا. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بیٹھک میں بھارت کے ودیش منتری ڈاکٹر جے شنکر جا رہے ہیں. پردھان منتری نریندر مودی نے اس بیٹھک میں نہیں جانے کا فیصلہ کیا ہے. وہیں دوسری طرف چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ اور روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن بھی اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوں گے. So this country is not where we are going to deal with it. مطلب this is what they are thinking, they have been doing and acting. مطلب وہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا اگنور کرنا، پاکستان پالیسی اگنور کرنے کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں 100% اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دا بیسٹ پالیسی، کہ بات نہ کرو، انگیج نہ کرو، اور کسی کی بات بھی نہ مانو، اور یہ چیزیں کرو. ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے، سکون رہے اور خیریت کے ساتھ ایس سی او میٹنگ ہو جائے، لیکن بہرحال ایس سی او میٹنگ کے اوپر یہ خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور بار بار یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ایس سی او کی میٹنگ جو ہے ہمیں اسموتھلی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن انہوں نے اس میٹنگ کو لے کر تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. کبھی کوئی بیان دیتا ہے، کبھی کوئی بیان دیتا ہے. پتہ نہیں یہ میٹنگ ہو بھی پائے گی یا نہیں. کچھ سمجھ یعنی کوئی بندہ تھوڑی عقل سے بھی کام لے لیتا ہے. ڈپلومیٹکلی چلنا چاہیے نا. ڈپلومیٹک سورسز کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈپلومیسی نہیں آتی؟ اچھا مرضی ہے تہاڈی. وہ تو اندر ہی اتنا کچھ ہو رہا ہے، باہر والوں کو تو ضرورت ہی نہیں. بھائی بتا دو، پی آئی اے کے اسلام آباد میں آفیسز 3 days تک کلوز رہیں گے. کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ کانفرنس ہو اور آپ اپنی ایئر لائنس کے آفیسز بند کر دیں؟ صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، ہم سایہ ملک اور طریقوں سے آپ کے ساتھ ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ضرور ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہمسایہ ملک پہلے ہی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ آلریڈی چاہتا ہے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے وہ خراب ہو. اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جی یہ ہمسایہ ملک کون سا ہے جس کی منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں. کلیریفیکیشن دیں، اس کی ہمیں کلیریفیکیشن دیں. اب کیونکہ منسٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے نیبرنگ کنٹری، ہمسایہ ملک. اب ہمسایہ میں کون ہے؟ انڈیا ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے، ایران ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ پروٹیسٹ انٹرنل پروٹیسٹ ہے. اب عمران خان کا تعلق کیا بی جے پی سے تو نہیں ہے کہ بی جے پی سے ہے، یا عمران خان کو ڈاکٹر جے شنکر کے کوئی دوست تھوڑی ہیں، یا مودی صاحب کے سانگی تھوڑی ہیں. وہ تو انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ منسٹر نے کہہ دیا کہ ہمسایہ ملک، تو اس سے وہ دیکھیے ہمسایہ ملک اور طریقوں سے آپ کے ساتھ ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ضرور ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہمسایہ ملک پہلے ہی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. اب انڈین میڈیا کو موقع مل گیا، وہ کہتا ہے جی کلیریفیکیشن دیں. اب حکومت نہیں باتوں پہ کلیریفیکیشن مانگ سکتی نا. انہوں نے کون سا نام لیا ہے انڈیا کا؟ انڈیا کا نام تھوڑے لیا ہے، ہمسایہ ملک کا ہے. ہمسایہ تو ہمارے 4 ہیں، جس کا مرضی نام لے لیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن بھی نہیں ہے، بٹ فار اے مومنٹ کیونکہ کانفرنس آ رہی ہے، انڈین میڈیا نے کور کرنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال انڈین میڈیا سے کوئی آ رہا ہوگا. نارملی پاکستانی میڈیا تو گیا تھا، مجھے یاد ہے ایس سی او کے لیے گوا میں پاکستانی میڈیا پہنچا تھا وہاں پہ اور گیا تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا، یا کس طرح آتا ہے، کیا کرتا ہے. اور اسلام آباد میں تو اسپیس ہی نہیں ہونی. دیکھیں تقریباً اتنے ملکوں کے 8-9 ملکوں کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، اس کے بعد ڈگنیٹیز آ رہے ہیں، بڑا جیم پیک ہے اسلام آباد اگلے 3 دن. ٹھیک ہے. ہوٹلز میں کوئی عام بندے کو رہائش نہیں مل سکتی. وہاں پہ 2 ہی تو امپورٹنٹ ہوٹلز ہیں اسلام آباد کے اندر جہاں پہ رہ سکتے ہیں لوگ. میرا خیال ہے جے شنکر صاحب اسی سرینا ہوٹل میں رہیں گے ان مائی انڈرسٹینڈنگ. سوچ سمجھ یعنی کوئی بندہ تھوڑی عقل سے بھی کام لے لیتا ہے. ڈپلومیٹکلی چلنا چاہیے نا. ڈپلومیٹک سورسز کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈپلومیسی نہیں آتی؟ اچھا مرضی ہے تہاڈی. وہ تو اندر ہی اتنا کچھ ہو رہا ہے، باہر والوں کو تو ضرورت ہی نہیں. بھائی بتا دو، پی آئی اے کے اسلام آباد میں آفیسز 3 days تک کلوز رہیں گے. کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ کانفرنس ہو اور آپ اپنی ایئر لائنس کے آفیسز بند کر دیں؟ صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. 3 دن تک پی آئی اے کے آفیسز ہی بند رکھنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ اسلام آباد میں آفیسز 14 سے 16 اکتوبر تک کلوز رہیں گے. پی آئی اے کے آفیسز شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کی جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس کی وجہ سے کلوز رہیں گے. ایئرپورٹ پر شفٹ میں کام کرنے والے
PIA जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। तो मतलब एक SCO करवानी है तो उसके ऊपर पूरा मुल्क बंद कर दिया आपने। बातें टके की करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया पूरी दुनिया के बड़े से बड़ा समिट और डेलीगेशंस बुला कर ऐसी समिट्स करवाता है जिसके अंदर दुनिया की सुपर पावर्स के लीडर्स होते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे जाता है और जॉर्जिया मेलोनी से लेकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के बड़े से बड़ा लीडर, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर होते हैं। और कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती दिल्ली में जब ये हो रही होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, और कोई वहाँ पे इदारा बंद नहीं हुआ होता, ना उनकी एयरलाइंस बंद होती हैं और ना कोई और। तो इधर आपने एयरलाइन उठा के दफातर बंद कर दिए। चलें ठीक है, वो जाहिर है आप देख ही रहे हैं ना, ओके, जाहिर है कि कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के हालात से पाकिस्तान का, फिर हम क्या करें। मैं आपको एक वाक़या बता रही हूँ, ये अभी हुआ है और बहुत कंडेम करने वाला, बड़ी दर्दनाक वाक़या। एक तरफ SCO होने जा रही है और उससे पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, एक और ये एंड अब देखना ये है कि द क्वेश्चन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि ये जो मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने तो रस्मन बात की, क्योंकि इंडिया भी आए रोज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता रहता है। तो उन्होंने कहा जी कि हम भी इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखें इंडिया नहीं चाहता कि देखें। अच्छा, दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इंडिया टाइम एंड अगेन पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो। अगर आपको याद हो पाकिस्तान ना आना इज़ वन ऑफ द थिंग। अमूमन पाकिस्तान के जो ग्लोबली अगर जब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है तो ना होने देना। सो इंडिया की एक कोशिश ज़रूर है कि हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने दें, वाई वी शुड गो विजिट पाकिस्तान। इससे तो पाकिस्तान की एक नॉर्मल आउटलुक नज़र आएगी। देखिए, आपका जो एडवर्सरी है उस एडवर्सरी ने आपके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो एट द मोमेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन पेंट की जाए दुनिया के अंदर कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते। सो दिस कंट्री इज नॉट वेयर वी आर गोइंग टू डील विद इट। मतलब दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दे हैव बीन डूइंग एंड एक्टिंग, मतलब वो कर रहे हैं। इसमें कोई जैसे कहते हैं ना इग्नोर करना पाकिस्तान को, इंडिया की जो पॉलिसी इग्नोर करने की है, ठीक है, इसमें मैं 100% इस पर ट्रस्ट करता हूँ। और वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि बात ना करो, इंगेज ना करो और किसी की बात भी ना मानो और ये चीज़ें करो। कश्मीर इशू पे बात नहीं करनी, टेररिज्म की एलिगेशंस हैं जो कॉन्टीन्यूसली लग रही हैं, क्रॉस बॉर्डर अटैक एंड स्किमिशेस रुक गई हुई हैं बिकॉज ऑफ LOC के ऊपर। वो जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इट्स स्टिल दे बिलीव कि ये हम करेंगे।